بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مصر کی فضاؤں کا عجیب ہی رنگ تھا۔ یوں لگتا تھا خوشی چاروں جانب سے پھوٹی پڑ رہی ہے۔ مصر کے بیچوں بیچ میں سلطان کا محل کھڑا تھا، جس کی دیواریں خاموش تھیں، مگر اس کے اندر عجیب خوشیوں بڑی گہما گہمی تھی۔ لوگ باغ پڑ رہے تھے، جیسے انہیں کسی انجانی سی چیز کی بے حد خوشی تھی۔ محل کے باہر رعایا کی ایک بڑی تعداد جمع تھی۔ یہ کسی خاص خبر کی منتظر تھی۔ امید بڑی نظروں سے محل کی جانب تکتے ہوئے یہ سارے کے سارے لوگ ایک عجیب سی آس میں مبتلا تھے۔ محل کے اندر دربار میں سلطان معظم موجود تھے۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہے تھے۔ فکر اور پریشانی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ ان کا سارا جسم کان بنا ہوا تھا۔ زنان خانے سے آتی ہوئی ایک ایک آواز انہیں سنائی دے رہی تھی۔ آج کا دن بے حد خاص تھا، اور کیوں خاص نہ ہوتا۔ آج مصر کے ہر دل عزیز سلطان باپ بننے والے تھے۔ آج ان کے ہاں ایک نیا مہمان جنم لینے والا تھا۔ اسی آس اور امید میں سلطان کی نظریں زنان خانے کی جانب گویا منجمد سی ہو گئی تھی کہ کب وہاں سے کوئی اچھی خبر سنائی دیتی ہے۔ زنان خانے میں کنیزوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اندر ایک مخصوص کمرے میں سلطان کی زوجہ ایک مشکل مرحلے سے دوچار تھی۔ دو قابل دائیاں ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھیں۔ قریب تھا کہ سلطان کا بچہ اس دنیا میں آنکھیں کھول لیتا، مگر ملکہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ دائیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایسا نہ تھا کہ انہیں سلطان کا کوئی خوف تھا، وہ سلطان اور ملکہ کو دل و جان سے چاہتی تھیں۔ ایسے سلطان کو کون ناپسند کرے گا جو اپنے آرام اور سکون اور خوشی کو اپنی رعایا کی خوشی پر قربان کر دیتا ہو۔ دونوں ہی دائیوں کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب ملکہ کی جان خطرے میں تھی۔ سلطان کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ سلطان نے جب یہ سنا کہ ان کی عزیزت جان ملکہ ان کے بچے کو جنم دیتے ہوئے موت کے منہ میں جانے والی ہے، تو سلطان نے حسب معمول نماز سے مدد لی۔ وہ جانتے تھے کہ ہر مصیبت اور مشکل کے وقت نماز اور صدقے سے مدد لینی چاہیے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سلطان نے اپنی بیوی اور بچے کی صحت یابی کی دعا کی، اور ابھی سلطان کے الفاظ ان کے منہ میں ہی تھے جب ایک کنیز نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ ملکہ نے بخیر و عافیت کے ساتھ ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا ہے۔ سلطان جائے نماز پر بیٹھے تھے، وہیں سجدے میں گر گئے۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے انہیں کسی غمناک حادثے کا شکار ہونے سے بچا لیا تھا۔ انہیں اپنی بیوی کی جان بچ جانے کی بے حد خوشی تھی، اور ساتھ ہی اس نئی خبر نے ان کے اندر گویا نئی روح پھونک دی تھی۔ خوشی سے سلطان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ جلدی سے جائے نماز سمیٹ کر سلطان دربار میں آئے۔ اندر زنان خانے میں ملکہ اب بالکل ٹھیک تھی۔ دائیوں نے بچی کو نہلا کر اسے خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ دیا تھا۔ اب وقت تھا کہ اسے اس کے باپ کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ سلطان دربار میں بے چینی کے ساتھ ٹہلتے ہوئے منتظر تھے کہ کب ان کی بیٹی کو ان کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے۔ آخر ان کا انتظار تمام ہوا جب ملکہ کی کنیز خاص ایک ننھا سا وجود ہاتھ میں لے کر سلطان کے پاس آئی اور کہنے لگی، اس سلطان مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بے حد خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ آپ کی ملکہ بالکل خیریت سے ہے، اور آپ کی بیٹی بھی بہت صحت مند اور خوبصورت ہے۔ یہ کہتی کنیز نے بچی کو سلطان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس معصوم وجود کا سلطان کے ہاتھوں میں آنا تھا۔ ایک پل کے لیے سلطان کو لگا کہ زمین و آسمان ایک ہو گئے ہیں۔ سلطان جیسے مضبوط انسان بھی اپنے سامنے اپنی اولاد کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ خوشی ان کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ سلطان نے کپڑوں میں لپٹا ہوا ننھا سا وجود ایسے اٹھا رکھا تھا جیسے دو جہانوں کی دولت اٹھا رکھی ہو۔ انہوں نے اس کے چہرے سے ذرا سا کپڑا ہٹا کر دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، بالکل سلطان کی طرح۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ بچی ابھی چھوٹی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک سلطان چونک اٹھے۔ بچی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ اس کی دائیں آنکھ میں ایک ننھا سا سیاہ تل تھا۔ سلطان بے اختیار اسے دیکھ کر مسکرا دیے۔ ان کے دل سے شکر کے کلمات نکلنے لگے اس خدا کے حضور جس نے انہیں ایسی قیمتی دولت سے نواز دیا تھا۔ سلطان نے اپنی بیٹی کے ماتھے پر ایک بوسہ ثبت کیا اور اسے کنیز کے حوالے کر دیا۔ بچی بھوک سے بے چین ہو رہی تھی، شاید اسے ماں کے دودھ کی ضرورت تھی۔ کنیز اور سلطان دونوں یہ بات سمجھ گئے۔ کنیز نے اجازت چاہی اور بچی کو لے کر واپس زنان خانے کی طرف بڑھ گئی، جہاں ملکہ اس کا اور بچی کا انتظار کر رہی تھی۔ پورے محل میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ سبھی سلطان اور ملکہ کو مبارک بادیں دے رہے تھے۔ سلطان اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے محل کے تمام ملازمین کو انعام و کرام سے نوازا۔ تمام مصر میں خوشیاں منائی گئیں۔ محل کے باہر کھڑے ہوئے انتظار میں ڈوبے ہوئے افراد
جب اس بات سے آگاہ ہوئے کہ سلطان کو اللہ نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی۔ اس مجمع میں آدھے لوگ تو ایسے تھے جو بے حد خوش تھے اور سلطان کو دعائیں دے رہے تھے کہ وہ اس رحمت کو پا کر مزید کامیاب ہو جائیں، لیکن اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو دھیرے دھیرے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ سلطان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، لڑکا نہیں، اور اگر لڑکا پیدا ہوتا تو یقینی طور پر وہ سلطان کا وارث بنتا۔ وہ سب سلطان کے ہاں بیٹی کی پیدائش سے خوش نہ تھے۔ ان ساری باتوں سے انجان اندر محل میں سلطان اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے اور شکر گزار تھے کہ اللہ نے انہیں اس قابل سمجھا کہ انہیں اس قدر خوبصورت نعمت سے نواز دیا۔ سلطان نہیں جانتے تھے کہ آنے والے چند دن ان کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ چاہے وہ بیٹی خود کی پیدائش سے کتنے خوش کیوں نہ ہو، لیکن کچھ لوگ تھے جنہیں ان کی بیٹی کا اس دنیا میں آنا قطعاً نہیں بایا تھا، اور اب ان کے سامنے کیا کچھ آنے والا تھا اس بات کی انہیں خبر تک نہ تھی۔ سلطان کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی خبر مصر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں میں غم اور خوشی کی ملی جلی تاثرات تھے۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ خدا ایسے گناہوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اس بات سے انجان تھے۔ وہ افراد جو چاہتے تھے کہ سلطان کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا وہ کھلے عام اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ گلی محلے بازاروں میں لوگوں کے گروہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے میں سلطان کے دربار میں ایک عجیب مہمان نے قدم رکھا۔ یہ ایک بوڑھی سی عورت تھی، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، سر کے بال سفید اور گنگریالے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس نے نہ جانے کب سے اپنے بالوں میں کنگھا نہیں کیا۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک ہی چیز قابل غور تھی اور وہ تھی اس کی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی چمکدار عقاب جیسی آنکھیں جن سے وہ ادھر ادھر گھورتی ہوئی سلطان کے دربار میں داخل ہو رہی تھی۔ اتفاقاً یہ عورت جس وقت سلطان کے دربار میں داخل ہوئی اس وقت وہاں اور کوئی بھی نہ تھا، سلطان اکیلے تھے۔ یہ عورت سیدھا چلتے ہوئے سلطان کے سامنے جا پہنچی۔ اس نے سلطان کو تعظیم پیش کی۔ سلطان نے جب ایک بوڑھی عورت کو اپنے سامنے دیکھا تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے پوچھا، اے خاتون، اس عمر میں آپ کو میرے پاس کون سی درخواست کھینچ کر لے آئی ہے؟ مجھے اپنے مسئلے سے آگاہ کریں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ آپ میری ماں کی عمر کی ہیں، آپ کی مدد کر کے مجھے دلی خوشی ہوگی۔ عام طور پر سلطان جب اس لہجے میں کسی سے مخاطب ہوتے تو فریادی خوشی سے کھل اٹھتا تھا اور جلدی اپنی فریاد بیان کرنے لگ جاتا تھا، مگر اس بوڑھی عورت کے چہرے پر سلطان کی بات سن کر بھی خوشی کی کوئی ریمک نہ ابھری، بلکہ وہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، اے سلطان، مدد کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہے۔ تم کیسے سلطان ہو جس کے گھر مصیبت نے جنم لے لیا ہے اور وہ خوشی خوشی یہاں بیٹھا ہے تاکہ دوسروں کے مسئلے حل کر سکے؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ بڑھیا کی اس بات نے سلطان کے ماتھے پر شکنیں بکھیر دی۔ سلطان نے کہا، کیا کہہ رہی ہو اے خاتون؟ پہیلیاں مت بجھواؤ، جو کچھ کہنا چاہتی ہو صاف صاف کہو۔ آخر میں کون سی مصیبت میں گرفتار ہونے والا ہوں؟ بڑھیا ایک بار پھر طنزیہ انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، پہلا سلطان دیکھا ہے جو اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش پر اس قدر خوش ہے۔ اصولی طور پر تو آپ کے ہاں آپ کے وارث کو جنم لینا چاہیے تھا، لیکن یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ آپ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوگی ہے۔ آخر اس بیٹی کا آپ کیا کریں گی؟ ایک وقت آئے گا جب یہ بیاہ کر دوسرے گھر چلی جائے گی اور آپ کی وراثت اور سلطنت بے نام و نشان رہ جائے گی۔ میں یہاں آپ کو ایک مشورہ دینے کی نیت سے آئی ہوں جس مشورے کی آپ کو بے حد ضرورت ہے۔ ابھی اس بڑھیا نے یہاں تک کی بات کہی تھی کہ سلطان غضبناک ہو گئے، ان کا چہرہ غصے کے مارے سرخ ہو گیا۔ آخر یہ عورت کیسی عورت ہے جو ایک بیٹی کو مصیبت کہہ رہی ہے؟ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہا، اے خاتون، اگر تم میری ماں کی عمر کی نہ ہوتی تو میں تجھے بتاتا کہ ایک معصوم بچی کو مصیبت کہنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ بیٹا یا بیٹی خدا کی مرضی سے جنم لیتے ہیں اور دونوں ہی اولاد کے روپ میں نعمتیں ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرے ہاں ایک ہی بجائے اگر 10 بیٹیاں بھی ہو جائیں تو وارث دینا یا نہ دینا خدا کا کام ہے، اور کون سی جائیداد، کیسی دولت، یہ سب خدا کی دی ہوئی دین ہے۔ وہ جب چاہے مجھ سے چھین سکتا ہے، میں کس خوشی میں اس کے وارث مقرر کرتا پھروں؟ مجھے تمہارے کسی مشورے کی ضرورت نہیں۔ بڑھیا جان گئی کہ سلطان غصے میں آگے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا، کہنے لگی، اے سلطان، ملک اسکلان میں ایک شخص حکمت جانتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اپنی 1 یا 2 روز کی بچی کو لے جائے تو وہ اسے لڑکے میں تبدیل کر کے واپس کر دیتا ہے۔ میں یہاں تمہیں مشورہ دینے کی نیت سے آئی تھی، تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو اسکلان جا کر اپنی بیٹی کو لڑکے میں بدلوا سکتے ہو۔
اس لیے تمہیں آج یا کل ہی وہاں جانا پڑے گا۔ میرا کام تمہیں اطلاع کرنا تھا، باقی آگے تمہاری مرضی۔ بڑھیا نے اپنی بات مکمل کی اور پلٹ کر دربار سے جانے لگی۔ سلطان بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے۔ بڑھیا کی باتیں انہیں ہضم نہ ہوئی تھیں، لیکن بڑھیا کی باتیں بے حد عجیب تھیں۔ سلطان کو یقین نہ آ رہا تھا کہ آخر ایسا حکیم کون ہے جو لڑکیوں کی جنس تبدیل کر کے انہیں لڑکے بنا سکتا ہے۔ یقینی طور پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ کوئی ٹھگ تھا یا شبدہ باز جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہا تھا، لیکن بے وقوف بنانے کے لیے بھی اس کے پاس ایسا ہنر کہاں سے آیا تھا؟ یقیناً یہ کوئی بہت بھیانک بات تھی۔ لوگ اپنی نومولود بچیاں اگر اس کے پاس لے جاتے تھے، نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ کیا وہ واقعی بچوں کی جنس تبدیل کر سکتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ تو خدائی کا دعوے دار ہو سکتا تھا۔ سلطان کو یکدم خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وہ ایسے کئی افراد سے واقف تھے جو ماضی میں مشرک ہو گئے تھے، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ حکمت میں اس حد تک طاق ہو گئے تھے کہ خود کو ہر کسی سے، یہاں تک کہ خدا سے بھی نعوذ باللہ برتر سمجھنے لگے۔ ان کے نزدیک خدا کا وجود تھا ہی نہیں، دنیا بس اپنے آپ کی بنگی تھی، اور اس میں صرف وہی لوگ کامیاب تھے جو اپنے ہنر میں ماہر تھے۔ سلطان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ حکیم بھی ایسا ہی کوئی مشرک نہ ہو۔ انہیں بڑھیا کی باقی ساری باتیں تو بھول گئی، ان کا سارا غصہ فکر میں تبدیل ہو گیا۔ ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آیا کہ وہ اپنی معصوم بیٹی کی جنس تبدیل کروا لیں۔ وہ بیٹی کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ انہیں افسوس تھا کہ نہ جانے ایسے کون سے افراد تھے جو بیٹی کی پیدائش پر اس حد تک افسردہ ہوتے ہیں کہ جنس تبدیل کروانے کے لیے کسی شعبدے باز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ سلطان بڑی دیر تک انہی سوچوں میں گم بیٹھے رہے۔ آخرکار انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور وزیر کو بلوا بھیجا۔ جو کچھ وہ بڑھیا کہہ کر گئی تھی، سلطان اس کی تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ یہ ناگزیر تھا۔ وزیر نے آ کر سلطان کو تعظیم دی اور پوچھنے لگا، اے سلطان، آپ نے اس وقت یاد فرمایا ہے، خیریت تو ہے؟ سلطان نے ہاں میں سر ہی لایا اور کہنے لگے، ابھی جو بڑھیا یہاں پر آئی تھی، تم نے اسے دیکھا؟ وہ دکھنے میں بے حد عجیب لگ رہی تھی، لیکن اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ عجیب تھیں۔ اس عورت نے تو مجھے عجیب پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسے حکیم کے بارے میں بتایا ہے جو اسکلان میں رہتا ہے، اور وہ نومولود لڑکیوں کی جنس تبدیل کر کے انہیں لڑکا بنا دیتا ہے تاکہ والدین جو لڑکی کی پیدائش پر ناخوش ہیں وہ خوش ہو جائیں۔ خدا جانے یہ کیسا معاملہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی تحقیقات کر کے بتاؤ۔ اس عورت کی باتوں سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ مصر کے لوگ بھی اس حکیم سے واقف ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ سلطان کی بات سن کر وزیر خود بھی گھبرا گیا۔ اس نے سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کہنے لگا، اے سلطان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ معاملہ واقعی گمبھیر ہے۔ میں جلدی اس معاملے کی تحقیقات کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آیا اس میں کوئی سچائی ہے بھی کہ نہیں۔ وزیر کی بات نے سلطان کو اطمینان بخشا۔ ان کا وزیر دانا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ جو حکم انہوں نے وزیر کو دیا ہے جلدی وہ پورا کر کے آئے گا۔ وزیر الٹے قدموں دربار سے نکل گیا۔ سلطان جانتے تھے وہ اب تبھی آئے گا جب وہ سلطان کی دی ہوئی ہدایات کو پورا کر لے گا۔ سلطان بے چینی سے اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ خاموشی سے سرکتی ہوئی دوپہر گزر گئی اور شام آن پہنچی۔ سلطان کی دلی کیفیت سے انجان جلدی شام بھی ڈل گئی اور رات نے اپنے سائے چاروں طرف پھیلا دیے۔ وزیر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سلطان ابھی تک بے سے ٹہلتے ہوئے دربار میں موجود تھے۔ یہیں پر ہی انہوں نے اپنی نمازیں ادا کی تھیں اور اب وزیر کے منتظر تھے۔ عشاء کی اذانوں سے کچھ وقت قبل وزیر لوٹ آیا۔ اسے آتا دیکھ کر سلطان کو اطمینان محسوس ہوا، لیکن حیرت انگیز طور پر وزیر اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ دو مرد بھی موجود تھے۔ یہ تینوں افراد چلتے ہوئے سلطان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ وزیر کے ساتھ آنے والے دونوں مرد بھی اکیلے نہ تھے۔ دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں ایک ننھے بچے کی انگلی کو تھام رکھا تھا۔ جب چلتے ہوئے یہ سارے افراد سلطان کے سامنے آ پہنچے تو سب نے سلطان کو بیک وقت سلام کیا۔ سلطان نے ان سب کے سلام کا جواب دیا اور وزیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اے وزیر، کیا تم ان تمام سوالوں کے جوابات لے آئے ہو جو میں نے تمہیں لانے کے لیے کہا تھا؟ اور تمہارے ساتھ آنے والے یہ دونوں مرد کون ہیں اور تم انہیں اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ سلطان کی نظریں دونوں چھوٹے بچوں پر جمی تھیں، نماز سمیت سے، جو سلطان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں وزیر نے جواب دیا، سلطان، آپ کی بات 100% درست تھی۔ ملک اسکلان میں واقعی یہ ایک ایسا حکیم موجود ہے جو نومولود بچیوں کی جنس تبدیل کر کے انہیں لڑکا بنا دیتا ہے۔ لوگ جوک در جوک اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے گھر کا وارث چاہتا ہے، اور اولاد نرینہ کی خواہش میں یہ افراد اپنی نومولود بچیوں کو اس حکیم کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ نہ جانے وہ حکیم کس جادو کے زور سے انہیں لڑکا بنا دیتا ہے۔ مصر میں مجھے کئی ایسے گھرانے ملے جن کو اولاد نرینہ کی خواہش تھی اور انہوں نے اس حکیم سے رجوع کیا۔
ان کے بقول ان کی خواہش پوری ہوئی اور ان کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کو اس حکیم نے لڑکا بنا دیا۔ یہ دونوں افراد بھی ایسے ہی ہیں اور ان کے ساتھ موجود یہ دونوں بچے ایسے ہی لڑکے ہیں جو پیدا ہوتے وقت تو لڑکیاں تھیں، لیکن حکیم انہیں تبدیل کر کے لڑکا بنا دیا۔ بات تو نہ سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن وزیر کے ساتھ آنے والے دونوں مردوں نے وزیر کی بات کی تائید کی اور کہنے لگے، سلطان، اس وزیر نے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ میری 5 بیٹیاں تھیں اور میں اولاد نرینہ کی خواہش میں گلا جا رہا تھا۔ سب کہتے تھے کہ اولاد نرینہ میری قسمت میں ہی نہیں اور بغیر وارث کے ہی مر جاؤں گا۔ تب مجھے کسی نے ملک اسکلان میں اس حکیم کا بتایا۔ جو ہی میری بیٹی پیدا ہوئی میں اسے لے کر ملک اسکلان جا پہنچا اور اس حکیم کے حوالے کر دی۔ حکیم بہت ہی برگزیدہ اور اللہ کا پہنچا ہوا شخص ہے۔ اس نے میری بیٹی کی جنس تبدیل کر کے اسے لڑکا بنا دیا۔ اب میں بے حد خوش ہوں۔ ایسی کہانی دوسرے مرد کی تھی۔ سلطان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ سلطان سے مل کر یہ دونوں مرد تو اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اب دربار میں صرف وزیر کے ساتھ سلطان موجود تھے۔ معاملہ جیسا نظر آ رہا تھا سلطان اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سلطان گہری سوچوں میں گم ہو گئے۔ آخر سوچتے سوچتے ان کے ذہن میں ایک انوکھی ترکیب آئی۔ اس حکیم کی اصلیت معلوم کرنے کا بس ایک ہی طریقہ تھا اور سلطان کو وہ طریقہ اچھی طرح سے آتا تھا۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ ملک میں کوئی ایسا شخص تلاش کرو جس کے ہاں آج ہی کسی بیٹی کی ولادت ہوئی ہو۔ جب سلطان نے وزیر کو یہ حکم دیا تو وزیر جان گیا کہ سلطان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وزیر سلطان سے رخصت لے کر چلا گیا۔ ذرا ہی دیر گزری تھی کہ وزیر اپنے ساتھ سلطان کا ایک سپاہی لے کر حاضر ہو گیا۔ جب سلطان نے وزیر کے ساتھ محل کے ایک سپاہی کو آتے دیکھا تو انہوں نے سوالیہ نظروں سے وزیر کی جانب دیکھا۔ وزیر کہنے لگا، اے سلطان، مجھے ملک میں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اپنے محل میں ہی آپ کا مطلوبہ بندہ موجود ہے۔ یہ ہمارا ایک بے حد خاص سپاہی ہے۔ یہ کچھ دن سے چھٹیوں پر تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ اس کے ہاں بچے کی ولادت متوقع تھی، اس لیے میں نے اس سے پوچھنا مناسب سمجھا اور اچھا ہی ہوا کہ میں نے اس سے پوچھ لیا، کیونکہ آج ہی کے دن اس کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ یہی آپ کا مطلوبہ شخص ہے۔ سلطان کو بے حد خوشی ہوئی کہ جو وہ چاہتے تھے وہ ہو گیا اور مطلوبہ بندہ بھی ان کا وفادار ہی نکلا۔ انہوں نے سپاہی کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، میرے بھائی، مجھے تمہاری مدد کی ایسے ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ننھی بچی کو لے کر میرے ساتھ ملک اسکلان چلو۔ حالانکہ یہ ظلم ہے کہ میں اتنی ننھی سی بچی کو اس کی ماں سے جدا کروں، لیکن یہ کئی بچوں کے مستقبل اور ان کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے صرف ایک دن کے لیے اپنے دل پر پتھر رکھ لو اور اس بچی کو لے کر میرے ساتھ چلو۔ اس کے دودھ کا بندوبست میرے ساتھ موجود کنیزیں کر دیں گی۔ سپاہی کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ اپنے سلطان کے حکم کا غلام تھا، اور جب اس نے یہ بات سنی کہ ہزاروں بچوں کا مستقبل اور زندگی داؤ پر لگی ہے تو اس نے ایک لمحہ لگائے بغیر سلطان کو کہا، میرے سلطان، جیسا آپ چاہیں میں ویسے ہی کروں گا۔ اگر میری مدد سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر فائدے کی بات اور کوئی نہیں۔ سلطان مسکرا دیے۔ انہیں اپنے وفاداروں سے یہی امید تھی۔ انہوں نے وزیر کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت ملک اسکلان روانہ ہونے کی تیاری کی جائے۔ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ وزیر کو روانگی کا حکم دے کر سلطان زنان خانے میں چلے گئے۔ اس دنیا میں ان کی بیٹی کا آج پہلا دن تھا اور آج ہی اس کا باپ ایک مہم پر روانہ ہونے جا رہا تھا، مگر سلطان کا زنان خانے میں جانے کا کوئی اور مقصد تھا۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئے۔ اندر ملکہ آرام کر رہی تھی۔ ان کے پہلو میں سلطان کی ننھی بیٹی سو رہی تھی۔ سلطان نے محبت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ سلطان کی آہٹ سن کر ملکہ کی آنکھ کھل گئی۔ سلطان نے ملکہ کو جاگتے پا کر انہیں خاص بات کہی، وہی خاص بات جو کہنے کے لیے سلطان یہاں تشریف لائے تھے۔ ملکہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں، لیکن وہ سلطان کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہوں نے ہاں میں ہلا دیا سر۔ سلطان جانتے تھے ملکہ انکار نہیں کرے گی۔ ان کے سامنے ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، لیکن وہ پوری امید تھے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ سلطان ابھی زنان خانے میں تھے جب وزیر نے دروازہ بجا کے اطلاع دی کہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب سلطان کو بھی جلدی کرنی چاہیے کیونکہ رات زیادہ گہری ہو رہی تھی۔ اگر انہیں ملک اسکلان تک صبح ہونے سے پہلے پہنچنا تھا تو پھر ابھی اور اسی وقت نکلنا ضروری تھا۔ سلطان ملکہ کو خدا حافظ کہہ کر اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آئے۔ جلدی وہ اپنے قافلے کے ساتھ جا ملے جو ملک اسکلان کی جانب روانگی کے لیے تیار تھا۔ سپاہی اپنی ننھی بچی کو گود میں لیے کھڑا تھا۔ سلطان نے کچھ کنیزیں خصوصی طور پر ساتھ تیار کی تھیں جو بچی کے دودھ کی ضرورت کا خیال رکھنے والی تھیں۔ رات کی تاریکی میں اس قافلے نے ملک اسکلان کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ رکے بغیر ان کا سفر جاری رہا۔ صبح دن چڑھے کافی وقت بیت چکا تھا جب انہوں نے ملک اسکلان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ یہاں پہنچتے ساتھ ہی سلطان نے اسکلان کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ آئے ہوئے کچھ افراد
محل میں رہائش کریں گے۔ اسکلان کا بادشاہ اچانک سے کچھ پریشان ہو گیا تھا، لیکن اسے ان کے محل میں رہنے پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً کنیزوں کا محل میں رہائش کا بندوبست کر دیا۔ سلطان اور ان کے ساتھی چند گھڑیوں کے آرام کے بعد حکیم کے دواخانے کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ سپاہی بھی اپنی چھوٹی سی بچی کو ساتھ لے کر سلطان کے ساتھ تھا۔ جلدی یہ لوگ اس حکیم کے دواخانے تک جا پہنچے۔ دواخانے پر بے حد رش تھا۔ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو اپنی معمولی بیماریوں کی دوا لینے حکیم کے پاس آئے تھے، لیکن چند ایک افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے ہاتھوں میں نومولود بچوں کو اٹھا رکھا تھا۔ یقیناً یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی جنس تبدیل کروانے حکیم کے پاس آئے تھے۔ ان سب کے پاس دیناروں کی باری باری پوٹلیاں تھیں۔ سلطان نے ایک پوٹلی تیار کی ہوئی تھی جو وہ اسی مقصد سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حکیم کون سی شعبدے بازی دکھاتا ہے، لیکن کیا تمام افراد اس قدر عقل کے اندھے تھے کہ خدا کے کاموں میں ایک انسان کی مداخلت کو وہ حکمت کا نام دے رہے تھے۔ حکیم نے بڑا ہی شاندار دواخانہ بنا رکھا تھا جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خاصی دولت کماتا ہے۔ سلطان اپنے سپاہی کو لے کر وہیں ایک قطار میں لگ گیا جو اپنی ننھی بچیوں کی جنس تبدیل کروانے کے لیے آئے ہوئے افراد پر مشتمل تھی۔ بڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان اور سپاہی کا نمبر آ گیا۔ دواخانے میں ایک اندرونی کمرہ تھا۔ جس شخص کا نمبر آتا وہ اسی اندرونی کمرے میں اپنی بچی کو لے کر چلا جاتا، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آتا تو اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی ہوتی۔ اس کی بچی کی جنس بدل چکی ہوتی۔ سپاہی کے علاوہ 2 اور افراد بھی بیٹی کی جنس تبدیل کروانے آئے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے وہ کامیابی سے اولاد نرینہ لے کر دواخانے سے باہر چلے گئے۔ گھر سے نکلتے وقت ہی سلطان نے سپاہی کی بچی کے کان کے پیچھے نیلے رنگ کا نشان بنا دیا تھا۔ یہ نشان آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس دواخانے میں کچھ عجیب ہونے والا ہے۔ دواخانے میں سپاہی کا نام گونجا۔ اندر حکیم کے پاس اس کا نمبر آ چکا تھا۔ حکیم اس کا منتظر تھا۔ سپاہی بچی کو لے کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے بھی اس کے ساتھ اندر جانا چاہا، لیکن حکیم کے اہلکاروں نے سلطان کو اندر جانے سے روک دیا اور کہنے لگے، بھائی آپ اندر نہیں جا سکتے۔ جس بچے کی جنس تبدیل کروانی ہے اس کے ساتھ صرف ایک ہی شخص اندر جائے گا۔ حکیم صاحب بہت ہی اللہ والے انسان تھے اور وہ اپنے آس پاس زیادہ رش نہیں کرتے، اور ویسے بھی جنس تبدیل کرنا ایک ایسا کام ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے ودیعت ہوا ہے، اور وہ اس کے لوگوں کے سامنے نمائش کرنا پسند نہیں کرتے۔ آپ باہر انتظار کریں۔ سلطان جذبہ ہو کر رہ گئے۔ وہ تو خود اندر جا کر دیکھنا چاہتے تھے کہ حکیم کیا کرتا ہے، لیکن وہ مجبور تھے۔ آخر چاروں نے چار وہ انتظار کرنے لگے۔ چند گھڑیاں گزری تھیں کہ سپاہی واپس آ گیا۔ سلطان کو سپاہی کو دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ننھا سا وجود تھا۔ سلطان نے بےتابی سے آگے بڑھ کر دیکھا، کپڑے وہی تھے جو انہوں نے بچی کو پہنا رکھے تھے، مگر حیرت انگیز طور پر سپاہی کی گود میں بیٹی نہیں بیٹا تھا۔ ان کا کام پورا ہو چکا تھا۔ حکیم نے سپاہی سے مطلوبہ رقم اینٹ لی تھی، اس لیے اہلکاروں نے سلطان اور سپاہی کو دواخانے سے باہر نکال دیا۔ یہ کہہ کر کہ دواخانے میں رش بڑھ رہا ہے، باہر نکلتی سلطان نے سپاہی کے ہاتھ سے بچہ جھپٹ لیا اور اس کا کپڑا ہٹا کر کان کے پیچھے دیکھا۔ سلطان کا شک بالکل درست تھا، بچے کے کان کے پیچھے کوئی نشان نہ تھا۔ سلطان نے بچے کی جنس کا معائنہ کیا، وہ ایک مکمل لڑکا تھا۔ سلطان کو فوراً سارے کھیل کی سمجھ آ گئی۔ حکیم نے بچہ بدل دیا تھا، سپاہی کی بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا تھا، اور جو بچہ سپاہی کو دے کر باہر بھیجا تھا وہ لڑکا تھا۔ سلطان نے سپاہی سے پوچھا، مجھے بتاؤ اندر کیا ہوا تھا؟ سپاہی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا جیسے وہ چکرا رہا ہو۔ کہنے لگا، اے سلطان، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اندر داخل ہونے کے بعد کیا ہوا۔ جیسے ہی میں اندرونی کمرے میں داخل ہوا، مجھے ایک تیز خوشبو محسوس ہوئی اور میری آنکھوں کے آگے ایسے اندھیرا سا چھانے لگ گیا۔ مجھے کچھ دکھائی دینا بند ہو گیا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر بچی مجھ سے لے لی، اور وہیں اندر ایک داڑھی والا شخص بیٹھا تھا، شاید وہی حکیم تھا، اس کے حوالے کر دی۔ حکیم نے بچی کو پکڑ لیا اور پھر مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، میرا سر بہت زیادہ چکرانے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے بچہ میرے حوالے کیا، مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ جو دیناروں کی پوٹلی میں اندر لے کر گیا تھا وہ بھی انہوں نے مجھ سے لے لی۔ اتنا کہہ کر یہ سپاہی بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے سلطان سے کہا، اے سلطان، میں نے آپ کے بھروسے پر اپنی بچی یہاں لائی تھی، لیکن اب میری بچی میرے پاس نہیں ہے۔ خدا را مجھے بتائیں اسے کوئی نقصان تو نہ پہنچے گا۔ سلطان نے جب سپاہی کی پریشانی دیکھی تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے لگے، کہنے لگے، تم بالکل فکر مت کرو، میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہاں پر ایسے ہی کوئی کھیل ہو رہا ہے۔ آخر یہ حکیم کوئی خدا نہیں جو بچوں کی جنس بدل دے۔ جو بھی شخص اس کے پاس اپنے بچے کی جنس تبدیل کروانے کے لیے آتا ہے وہ بچہ بدل کر اس کے حوالے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ بچہ 1 یا 2 دن کا ہو، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کی شکل پر والدین زیادہ غور نہیں کرتے، وہ اسی خوشی میں اندھے ہو جاتے ہیں
کہ ان کی اولاد نرینہ کی خواہش پوری ہوگی ہے۔ اگر بچہ 2 یا 3 دن سے زیادہ بڑا ہو تو اس کی شکل والدین کو یاد ہو جاتی ہے اور پھر اسے تبدیل کر کے والدین کو دھوکہ دینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن آخر حکیم کے پاس اتنے سارے نومولود لڑکے آتے کہاں سے تھے؟ یہ وہ سوالات تھے جن کے جواب سلطان کے پاس نہیں تھے۔ یہ سب خود حکیم ہی بتا سکتا تھا، مگر ظاہر ہے وہ یہ سب اتنی آسانی سے بتانے والا نہیں تھا۔ گھی نکالنے کے لیے سلطان کو اب انگلیاں ٹیڑھی کرنے کی ضرورت تھی۔ سلطان نے سپاہی کو تسلی دے کر اسے کہا، میرا تم سے وعدہ ہے، آج رات سے پہلے تمہاری بیٹی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ سلطان کی بات سن کر سپاہی کے چہرے پر ایک اطمینان بخش تاثر پھیل گیا۔ اسے اپنے سلطان پر پورا بھروسہ تھا۔ سلطان نے اپنا بیس بدل رکھا تھا۔ اب کی بار انہوں نے اپنے چہرے سے وہ ساری تبدیلیاں ہٹا دیں جو انہوں نے کر رکھی تھیں، اور انہوں نے پیچھے مڑ کر ایک جانب دیکھتے ہوئے ایک مخصوص اشارہ کیا۔ سپاہی کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ آخر سلطان یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک دیوار کی اوٹ سے وزیر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ وزیر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا نومولود بچہ تھا۔ قریب آنے پر سپاہی کو اندازہ ہوا کہ وزیر کی یہاں موجودگی سے سلطان پہلے سے واقف تھے، بلکہ سلطان ہی کے حکم پر وہ یہاں پر چھپ کر کھڑا تھا۔ لیکن سلطان کو اندازہ تھا کہ حکیم کے دواخانے میں کیا صورتحال پیش آنے والی ہے، لیکن اب سلطان کیا کرنے والے تھے؟ سلطان نے آگے بڑھ کر وزیر کی گود سے وہ ننھا بچہ لے لیا۔ جب انہوں نے اس بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سپاہی یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ وہ ننھا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطان کی 1 روز پہلے پیدا ہونے والی بیٹی تھی۔ سلطان نے سپاہی کے چہرے پر حیرت دیکھی تو مسکرا دیے، کہنے لگے، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں قربانی دینے کے لیے صرف تمہاری بیٹی ہی یہاں تک لاؤں گا؟ میرا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ اس کے لیے مجھے 2 بچوں کی ضرورت تھی۔ ایک دفعہ میں صرف حکیم کا طریقہ کار دیکھنا چاہتا تھا، اب جبکہ میں جانتا ہوں کہ وہ دوگلا ہے اور دھوکے سے لوگوں کی بچیاں ہتھیار آئے، تو اب کی بار میں اس کو سبق سکھانے کے لیے اندر جاؤں گا، اور اس بار میری بیٹی بھی میرے ساتھ جائے گی۔ سلطان کی اس بات نے سپاہی اور وزیر دونوں کو بہت متاثر کیا۔ سلطان اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اپنی بچی کو اپنی گود میں لیا اور حکیم کے دواخانے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس بار وہ اکیلے ہی اندر جا رہے تھے کیونکہ سپاہی پہلے ہی اندر جا چکا تھا اور حکیم اسے پہچانتا تھا۔ اب کی بار سلطان خود حکیم سے سامنا کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کے ذہن میں رہ کر یہی سوال اٹھ رہے تھے کہ یہ حکیم آخر نومولود بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور جو نومولود بچے یہ والدین کے حوالے کرتا تھا وہ کہاں سے لاتا تھا؟ دونوں ہی صورتوں میں معصوم بچے اپنے والدین سے بچھڑ جاتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ سلطان دواخانے میں داخل ہوا تو جنس تبدیل کروانے والے شخص اب واحد وہی تھے۔ بہت سے افراد ابھی بھی دواخانے میں موجود تھے جو کہ دیگر مسائل کے لیے حکیم سے دوا لینے آئے تھے۔ سلطان خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ حکیم کے اہلکار دواخانے میں گھوم رہے تھے، مگر انہوں نے سلطان کو نہ پہچانا کیونکہ پہلے تو سلطان نے بھیس بدل رکھا تھا اور اب سلطان اپنے اصلی حلیے میں تھے۔ جب سلطان کی باری آئی تو ہر اہلکار آگے بڑھا اور وہ سلطان کو لے کر مطب کے اندرونی حصے میں جانے لگا۔ سلطان خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جیسے یہ لوگ دواخانے کے اندرونی کمرے میں پہنچے جہاں پر حکیم موجود تھا، سلطان کو اندر قدم رکھتے ہی ایک تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ سلطان نے پوری کوشش کرتے ہوئے اپنی سانس روک لی۔ وہ اس خوشبو سے بچنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ خاص معطل کرنے والی ہے، اور اگر یہ خوشبو ان کے دماغ پر حاوی ہو گئی تو آگے جو کچھ ہونے والا تھا اس سے بچنا ناممکن تھا۔ جنگ کے دنوں میں سلطان جب اپنی فوج کی سپہ سلاری کیا کرتے تھے تو اس دوران سانس روکنے کی مشق بھی سپاہیوں کو کروایا کرتے تھے۔ وہ خود کافی دیر تک سانس روکنے کے ہنر میں طاق تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے بڑی دیر تک وہ اپنی سانس روکے رکھی۔ آخرکار کمرے میں چھوڑی گئی خوشبو کا اثر زائل ہو گیا۔ سلطان نے اداکاری ایسی کی جیسے ان کے ہاتھ مختل ہو گئے ہوں اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مگر وہ سب کچھ واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ دواخانے کے اندر اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اس نے سفید لباس پہن رکھا تھا اور سر کے اوپر سفید ہی پٹی باندھ رکھی تھی۔ اندر آنے والا ہر اہلکار حکیم صاحب کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ یقیناً وہی حکیم تھا۔ حکیم نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا، یقیناً تم بھی اپنی بچی کو اولاد نرینہ میں تبدیل کروانے کے لیے میرے پاس لائے ہو۔ لاؤ جلدی سے، میرے مطلوبہ دینار میرے حوالے کر دو، اس کے بعد تمہارا کام شروع کر دیا جائے گا اور تمہاری بچی کی جنس بدل دی جائے گی۔ سلطان نے خاموشی سے دیناروں والی پوٹلی حکیم کے حوالے کر دی۔ حکیم نے پوٹلی لے کر ایک سائڈ پر رکھ دی اور بچی لینے کے لیے سلطان کے آگے ہاتھ بڑھا دیے۔ سلطان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اپنی بیٹی کو کسی اور کے حوالے کرنے کا خیال ہی ان کے لیے جان لیوا تھا، مگر وہ جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے اسے پورا کیے بغیر یہاں سے جا بھی نہیں سکتے تھے۔ حکیم کے ملازم نے آگے بڑھ کر سلطان سے بچی لے لی اور اسے حکیم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ حکیم نے گہری نظر سے سلطان کا جائزہ لیا۔
سلطان نے تیزی سے خود کو چکراتا ہوا ظاہر کر دیا۔ حکیم مطمئن ہو گیا اور بچی کو لے کر ایک جانب بڑھ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سلطان کو اندازہ ہوا کہ حکیم کے دواخانے میں ایک تہہ خانہ بھی ہے۔ حکیم اس تہہ خانے میں جانے لگا۔ سلطان کی بیٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسی لمحے سلطان نے حکیم کے ملازم پر حملہ کر دیا۔ سلطان نے اس قدر خاموشی سے اس کی گردن کی مخصوص رگ پر دباؤ ڈالا کہ وہ بغیر آواز کیے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ تہہ خانے میں جاتے ہوئے حکیم کو ذرا اندازہ نہ ہوا کہ دواخانے میں کیا ہوا ہے۔ سلطان نے اس ملازم کو دواخانے کے اس اندرونی کمرے کے کونے میں کیا اور خود دبے قدموں تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ حکیم تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ ایک کھلی جگہ میں جا پہنچا۔ یہ ایک بڑا سا حال نما کمرہ تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں نومولود بچے لیٹے تھے، کچھ ڈبے خالی تھے۔ سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی ڈبے تھے جہاں سے بچے اٹھا کر یہاں آنے والے افراد کو دیے گئے ہیں۔ 2 ڈبوں میں نومولود بچے ابھی باقی تھے۔ حکیم نے سلطان کی بیٹی کو ایک میز پر رکھا اور ڈبے میں سے ایک نومولود بچہ اٹھا لیا اور گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ صاف ظاہر تھا کہ اسے کسی نشہ آور چیز کی مدد سے سلایا گیا ہے۔ تبھی اس تہہ خانے میں ایک شخص آدم کا، اس کا لباس سیاہ تھا، اس کے چہرے پر داڑھی تھی اور اس نے سر پر ایسی ٹوپی پہن رکھی تھی جو یہودی پہنا کرتے ہیں۔ سلطان اسے دیکھتی سمجھ گئے کہ وہ یہودی ہے۔ یہ یہودی شخص حکیم سے بڑے تپاک سے ملا۔ اس نے میز پر لیٹی ہوئی سلطان کی بیٹی کا معائنہ کیا اور فوراً اپنی جیب سے ایک دوا نکال کر بچی کے منہ میں انڈیل دی اور حکیم سے کہنے لگا، میرے پاس نشہ اور دوا ختم ہو گئی ہے اور یتیم خانے سے آج بس یہی 6 بچے ملے تھے۔ آنے والے چند دنوں تک کسی چھوٹے بچے کا بندوبست نہیں ہو سکتا، اس لیے دواخانے کو بند کر دو۔ حکیم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ باقی باتیں سلطان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب ضروری تھا کہ حکیم اور اس کے ساتھی کو ڈنڈوں کی زبان میں سمجھایا جائے۔ سلطان نے ایک مخصوص آواز نکالی۔ حکیم اور اس کے ساتھی یہودی نے چونک کر پیچھے مڑ کے دیکھا۔ سلطان کو اپنے پیچھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اسی لمحے میں سلطان کی فوجیں دواخانے میں دندناتے ہوئے داخل ہونے لگی۔ تہہ خانہ بھی زیادہ فاصلے پر نہ تھا، اس لیے سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد نے تہہ خانے پر بھی دھاوا بول دیا۔ حکیم اور اس کا ساتھی یہودی بھاگنے کے لیے پر تول رہے تھے، مگر سپاہی ان کے سر پر پہنچ گئے۔ آن کی آن میں سارا تختہ الٹ گیا۔ سپاہیوں نے سارے دواخانے کی تلاشی لے لی۔ تہہ خانے میں 3 اشخاص اور بھی ملے، شاید یہ لوگ باری باری کام کیا کرتے تھے۔ سلطان نے تہہ خانے میں موجود نومولود لڑکوں کو باحفاظت تحویل میں لے لیا۔ تہہ خانے کے ہی ایک اندرونی کمرے میں وہ تمام نومولود بچیاں نشاور دوا سے سلائی گئی مل گئی، جو جنس تبدیل کروانے کے لیے والدین حکیم کے پاس لے کر آئے تھے، مگر یہ صرف آج کے دن والی بچیاں تھیں۔ اس سے پہلے آنے والی معصوم نومولود بچیاں نہ جانے کہاں تھیں۔ اس بات کا جواب تو صرف حکیم ہی دے سکتا تھا۔ سلطان نے ایک سپاہی کو حکم دیا جس نے آگے بڑھ کر حکیم کو چند کوڑے رسید کیے۔ وہ بلبلا اٹھا، کہنے لگا، حضور آپ جو پوچھیں گے میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گا۔ میں گناہ گار ہوں، مگر مجھے ماریے مت، آپ سوال کیجئے، میں آپ کو جواب دوں گا۔ سلطان نے اس سے پوچھا، اتنا تو میں جان ہی چکا ہوں کہ تم اغوا کرنے والے کسی گروہ سے تعلق رکھتے ہو جو لوگوں کی ننھی بچیوں کو اغوا کرتا ہے، لیکن اس کا طریقہ ذرا مختلف ہے۔ اب مجھے اپنا طریقہ کار ذرا کھل کر بتاؤ، ورنہ سپاہی کوڑے برساتا جائے گا۔ حکیم کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ کوڑوں کے درد کی شدت وہ برداشت کرنے سے قاصر تھا، اس لیے فر بولنے لگا، اے حضور میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، مگر یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ اس فوج کے سپہ سالار ہیں۔ میں پیشے کے لحاظ سے حکیم ہوں، لیکن اس میں کوئی خاص منافع مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں جلد دولت کما کر امیر ہونا چاہتا تھا۔ لوگ حکیموں اور طبیبوں پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور انہیں اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں شیطان اتر آیا۔ لوگ مجھ سے آ کر اولاد نرینہ پیدا کرنے کا طریقہ پوچھا کرتے تھے۔ میرے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا اور میں نے اپنے ان یہودی دوستوں کی مدد سے یتیم خانوں، دائیوں اور طوائفوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ کئی بیکاری اور بردہ فروش میرے جاننے والے ہیں جو میرے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں سے نومولود بچے چرا کر لاتے ہیں، مجھے فروخت کرتے ہیں۔ ہم یتیم خانوں سے بچے چراتے ہیں اور بعض اوقات اچھی قیمت پر خرید لیتے ہیں۔ ہماری اتنی جگہ تعلقات ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑی ہمیں ایک نومولود لڑکا ضرور مل جاتا ہے، اور وہ فرد جو ہمارے پاس اپنی ننھی بچی کو لے کر آتا ہے کہ اس کی جنس بدل کر اسے لڑکا بنا دیا جائے، میں اس کی جگہ اسے وہ لڑکا دے دیتا۔ اتنا کہہ کر تو حکیم چپ ہو گیا۔ شاید وہ مزید کچھ نہ بتانا چاہتا تھا، لیکن سلطان تو اس کی کھال بھی اور ڈھیر ڈالتے اگر وہ انہیں یہ جواب نہ دیتا کہ وہ انہیں بچوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ جب سلطان نے یہی سوال حکیم سے کیا تو وہ لرزنے لگ گیا، کہنے لگا، مجھے معاف کر دیجئے حضور، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مگر میں پیسے کے لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں وہ تمام بچیاں ان طوائفوں کو بیچ ڈالتا جو خود بوڑھی ہو گئی ہیں اور اپنے کاروبار کو چلانا چاہتی ہیں۔ نہ صرف اسکلان بلکہ مصر، تاشقند اور کئی ملکوں تک میرا کاروبار پھیلا ہے۔
میرے کئی گاہک ہیں، مگر افسوس کہ آج آپ نے مجھے پکڑ لیا۔ اتنا کہہ کر یہ حکیم رونے لگا۔ یقیناً اسے اپنے کاروبار کے ڈوبنے پر غم تھا، لیکن سلطان کا دل تیش سے پھٹنے کے قریب تھا۔ آخر یہ کیسا انسان تھا جس نے اپنے پیشے کا استحصال کیا تھا اور لوگوں کے اعتبار کو توڑا تھا؟ نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو اس شخص نے طوائفوں کے کاروبار چمکانے کے لیے بیچ ڈالا تھا، اور کتنے گھروں کے معصوم بیٹے اغوا کروا کر انہیں ان کے والدین سے جدا کیا تھا۔ وہ معافی کے لائق ہرگز نہیں تھا، اور سلطان اسے معافی دینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سپاہی کو اس کی بیٹی مل چکی تھی۔ سلطان نے حکیم اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے مصر لے جانے کا حکم دیا۔ وہ انہیں اپنے سامنے سزا دلوانا چاہتے تھے۔ سلطان کی بیٹی نشے کے زیر اثر گہری نیند سو رہی تھی۔ سلطان نے اسے گود میں اٹھایا اور سوچنے لگے، نہ جانے کیسے لوگ ہیں وہ جنہیں بیٹی جیسی نعمت بھی بری لگتی ہے، اور وہ اس کے بدلے اولاد نرینا کی خواہش میں حکیم جیسے گھٹیا لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ سلطان نے حکیم کا قصہ تو تمام کر دیا۔ اسکلان کے لوگوں کو جب اس حکیم کی اصلیت پتہ چلی تو بہت پچھتائے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نہ جانے ان لوگوں کی معصوم بیٹیاں کہاں کہاں ان کی جہالت کی سزا بھگت رہی تھی۔ سلطان لاکھ کوشش کرتے مگر ان تمام بچیوں کو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ پھر بھی انہوں نے حکیم کی نشاندہی پر ان تمام دائیوں کو گرفتار کر لیا جو گھروں سے بچے چرا کر حکیم کو فروخت کرتی تھی۔ ان تمام بیکاریوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو بچے اغوا کر کے حکیم تک پہنچاتے تھے۔ سلطان جب مصر سے چلے تھے تو انہیں ذرا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر خوفناک معاملہ تھا، مگر وہ اپنے رب کے شکر گزار تھے جنہوں نے ایک مجرم کو پکڑنے میں ان کی مدد کی۔ روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔